بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں مدرسہ تجوید القرآن عثمان ابن عفان صادق نگر نوح کے اندر، جہاں ماشاءاللہ بہترین مدرسہ ہے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں بچوں پر بہت اچھا دھیان دیا جاتا ہے، تعلیم پر، ان کے پڑھنے پڑھانے پر، اور اگر کچھ بیمار ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو دوا دارو بھی مدرسہ ہی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اکثر بچوں کو کپڑے سلوائے جاتے ہیں عید کے موقع پر، رمضان سے پہلے شبرات پر۔ تو الحمدللہ یہ ادارہ اپنے کام، اپنے تعلیمی نظام کے لیے مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، تو طبیعت چاہ رہی تھی کہ اس ادارے سے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو آج ہمارے ساتھ میں اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا حافظ محمد یونس صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، جو محتمم ہے، بانی بانی ہے اس مدرسے کے۔ آپ اپنی زبانی خود بتائیں گے کہ اس مدرسے کو کس طریقے سے یہاں قائم کیا گیا، اور یہ کب کی بات ہے۔ اب تو یہاں تھوڑی بہت آبادی ہو بھی گئی، اس وقت بالکل آبادی نہیں تھی۔ تو ہم یہ ساری باتیں حضرت کی زبانی سنیں گے۔ حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی، مدرسے سے فراغت کے بعد بس دل میں ایک وسوسہ تھا کہ قرآن کریم کی خدمت کروں، تو ایک ساتھی نے ایک جگہ بتائی اور مجھے وہاں لے جا کے بحیثیت مدرس میرا تقرر کرا دیا، اور الحمدللہ وہاں میں 78 ستمبر تک خدمت انجام دیتا رہا۔ اسی دوران اکابرین کے یہاں بھی حاضری ہوتی رہی، خصوصاً کاندھلہ حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب کے یہاں ہر جمعہ، اور گئے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے یہاں جلال آباد، اور وہیں سے حضرت علامہ رفیق صاحب سے بھی کافی اچھے مراسم رہے۔ اور وہاں کے مدرسے کے جلسے میں بھی ان حضرات کو ہم بلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب اور مولانا قمر صاحب کو بھی بلایا، اور مولانا محمد کامل صاحب محتمم مدرسہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے یہاں بھی حاضری ہوتی رہی، اور قاری محمد کامل صاحب، مولانا ظریف صاحب وغیرہ ہمارے یہاں مدرسے کے بچوں کے امتحان کے لیے بھی تشریف لائے۔ اور اس کے بعد جو ہے 78 میں وہاں سے میں نے چھوڑا اور میں دہلی آ گیا، اور تقریباً 3 سال یا کچھ کم و بیش بنڈارا روڈ پر بابری مسجد کے نام سے ایک مسجد ہے، وہاں مکتب پڑھاتا رہا۔ بعد ازاں پھر 2 سال حضرت مولانا محمد سعید صاحب کی نگرانی میں افضل علوم آگرے میں درجہ حفظ میں تقرر ہوا، اور وہاں خدمت انجام دیتا رہا۔ اس کے بعد حضرت مولانا صدیق صاحب شیخ الحدیث کے یہاں حضرت مولانا نے بڑی شفقت سے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کی ضرورت ہے، اور حضرت نے میرا استعفیٰ افضل علوم کو خود ہی اپنے دست مبارک سے لکھ کر پیش کیا۔ میں نے کام شروع کر دیا۔ وہاں تنخواہ 450 روپے ملتے تھے، یہاں صرف حضرت نے 300 روپے تنخواہ متعین کی، اور فرمایا کہ بھائی ہمارا مدرسہ ابھی قربانی چاہتا ہے۔ الحمدللہ ذی-قعدہ 10 تک میں یہاں خدمت انجام ہم دیتے رہے، کبھی تنخواہ وغیرہ کی شکایت نہیں کی۔ سال میں حضرت عید کے موقع پر حساب فرماتے، کسی کو پوری کسی کو آدھی جیسے مناسب ہوتا دیتے۔ اور اسی دوران حضرت علامہ رفیق صاحب اور مولانا اسرائیل صاحب بڑھوتی اور مفتی نصیر صاحب بڑھوتی، ان حضرات کو بھی حضرت مولانا جامعہ صدیقیہ میں ختم بخاری کے موقع پر لے کے آیا 2 سال تک۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے ذی-قعدہ 10 میں حضرت مولانا حج کو جانے لگے، تو میں نے مدرسے سے معذرت کر لی، اور میں نے حاجی رستم والی مسجد فیروز پور نوٹ میں امامت اختیار کر لی۔ اسی دوران حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب باجوٹری نے مجھے بلایا، فیروز پور جھرکا بلایا، اور کہا کہ آپ قرآن کریم کا ایک مدرسہ قائم کرو۔ اے کرنے حضرت کی بات سن کر خاموش رہا۔
حضرت نے کہا کہ ہم دعا کریں گے، آپ ارادہ فرمائیں۔ پھر کچھ ہی دن بعد ایک خط لکھا حضرت نے، اگر اپنی کمزوری اور بے بساطی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمت نہ ہوئی کہ خط کا جواب بھی دوں، تو حضرت چند دن بعد ہی بذات خود تشریف لے آئے، حاجی رستم والی مسجد میں قیام فرمایا، اور صبح حضرت میاں جی محمد عیسیٰ صاحب مرحوم خلیفہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور مجھے پیش کر کے کہا کہ آپ دعا فرما دیں، میں ان سے مدرسے کا کام شروع کرانا چاہتا ہوں۔ اس درخواست حضرت میاں جی محمد عیسیٰ صاحب مرحوم نے کافی لمبی دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب سے چونکہ ان کی بے تکلفی تھی، باتوں باتوں فرمایا کہ مولانا الحمدللہ مجھے یاد نہیں کہ میری 7 سال کی عمر کے بعد کوئی نماز قضا ہوئی ہو۔ پھر یہاں سے حضرت رخصت ہوئے اور رخصت ہوتے وقت مولانا نے مجھے کہا کہ آنے والی جمعرات کو دہلی آؤ، چنانچہ میں گیا۔ پھر حضرت مجھے ساتھ لے کر نظام الدین تشریف لے گئے اور وہاں حضرت منشی جی صاحب سے ملاقات کی اور دعا کے لیے کہا۔ پھر اوپر گئے، حضرت مولانا احمد حسن صاحب سے دعا کی درخواست کی، حضرت نے دعا فرمائی۔ پھر وہاں سے آئے، مجھے کام شروع کرنے کا حکم فرمایا۔ لہٰذا 1 مارچ 1991 مطابق 14 شعبان المعظم کو حضرت نے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ جب تک زندہ رہے ہر ماہ تشریف لاتے اور 2 رات قیام فرماتے، اور جب حضرت تشریف لاتے تو حضرت قاری محمد رمضان صاحب چندینی، حضرت مولانا محمد طیب صاحب، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب وغیرہ بھی تشریف لاتے اور گھنٹوں مولانا کے پاس تشریف رکھتے۔ اس کے بعد اور علماء کا دور مسعود مدرسہ اعظم میں رہا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب، حضرت مولانا اسحاق صاحب، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا طیب صاحب، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب، حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب چھٹمل پوری، حضرت مولانا انیس صاحب ہرسولی، حضرت مولانا انیس صاحب بلگرامی دہلی، حضرت مولانا بشیر صاحب مالپوری، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب پلامو، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا راشد صاحب کاندھلوی مدد ذلہ العالی، مبلغ اعظم حضرت میاں جی دین محمد صاحب مرچونی، اور 20 روپے مدرسے کے لیے چندہ بھی دے کے گئے، میں نے بطور برکت کم کو رکھا بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کوٹوی سالوں یہاں قریب میں رہے، رہتے رہے۔ مولانا نور محمد صاحب چندینی، قاری محمد اسماعیل صاحب کفلیتا، مولانا عبدالرشید صاحب پالم پوری، حضرت مولانا محمد سعید صاحب مدد ذلہ العالی، حضرت میاں جی رمضان صاحب مدد ذلہ العالی، خلیفہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی اکابرین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ مدرسہ یہاں تک پہنچا۔ آگے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مدرسہ حاضہ کو دن دونی رات چوگنی ترقیوں سے نوازتا رہے۔ معاونین مدرسہ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آئندہ بھی امید ہے کہ اسی طرح تعاون فرماتے رہیں گے، اور احباب و معاونین سے درخواست ہے کہ ایک بار تشریف لا کر ضرور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو ہمیں آج اس مدرسے کا جائزہ لینا ہے کہ یہ مدرسہ کس طرح کی تعلیم دے رہا ہے اور یہاں بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ میں ان بچوں کو خاموش کرتا ہوں، آئیے بھائی بچوں کو خاموش کرنا مولانا۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے بہت محنت کے ساتھ ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، اور یہ بچے یہاں ماشاءاللہ قیام بھی یہی ہے، طعام بھی یہی ہے، یہاں قیام اور طعام کے ساتھ ہے ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا بندوبست مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ تمام طلبہ حفظ کے طلبہ ہیں، یہ بچے ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، اور یہ بھی شاید حفظ کے ہی ہیں، کچھ بچے حفظ کے ہیں، اچھا کچھ آپ حفظ کے بچے ہیں نا ماشاءاللہ، حفظ کے بچے ہیں، یہ بھی دارالحکم میں کہیں ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ میں بہتر سمجھوں گا کہ کوئی طالب علم ہمیں قرآن کریم سنائے اور جہاں سے میں کہوں وہاں سے پڑھے۔ میں ایک بچے سے کہتا ہوں، یہ بچہ، آپ اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد ہے میرا نام۔ محمد احمد، محمد احمد، والد کا نام؟ محمد کامل۔ ماشاءاللہ
آپ کتنے پارے حفظ کر لیا آپ نے؟ مکمل قرآن حفظ. مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا. ماشاءاللہ یہ طالب علم ہے، مکمل حافظ ہیں. چلو آج ان کا امتحان لیتے ہیں. میں جہاں سے کہوں وہاں سے پڑھیں گے؟ جی. آپ مجھے سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اور مجھے پورا رکوع سنائیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام تھا آپ کا؟ محمد احمد. اور یہیں پڑھتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ انہوں نے میرے کہنے کے مطابق جو رکوع سنایا، بہت طبیعت خوش ہوئی. ماشاءاللہ محنت سے پڑھیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اسی طریقے سے میں کسی اور طالب علم سے، مثلا آپ ہیں، آپ کھڑے ہوئے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد. محمد سعد. اچھا آپ حفظ کر رہے ہیں؟ جی. کتنے پارے ہو گئے؟ چھٹا چل. جی 5 ہو گئے. چھٹا پارا حفظ چل رہا ہے. بہت خوب. آخر سے مطلب حامیم اور الیہ ردو تک انہوں نے حفظ کر لیا ہے. الیہ ردو چل رہا ہے آپ کا. مجھے کہیں تو سنا سکتے ہو آپ؟ حامیم میں سے آپ سورہ قاف سنائیے. ٹھیک ہے پڑھو. شاباش. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا، سبق سناتے ہیں، پارے سناتے ہیں، اس طرح سے آپ سورہ قاف میں سے پڑھ کے سنائیں. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ صدق الله العلي العظيم. بہت اچھا ساتھ ماشاءاللہ. اور اچھا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹھ جائیے. شاباش. تو اس طریقے سے مدرسہ تجوید القرآن عثمان ابن عفان صادق نگر نوح میں یہ جو سلسلہ تعلیمی چل رہا ہے، 1991 میں اس مدرسے کی جو ہے بنیاد رکھی گئی. اور اس مدرسے کے روح رواں ہم سب کے بڑے حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اس مدرسے کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. انہی کے اہتمام میں مدرسہ چل رہا ہے. اللہ ان کو
صحت و شفا یابی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں مولانا قاری عبد المنان صاحب درجہ حفظ کے استاد ہیں، اور یہاں آپ کے سامنے دو بچے بیٹھے ہیں، آپ کا نام کیا ہے انہوں؟ ہلو، محمد عقیل۔ محمد عقیل۔ عقیل، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ آپ کیا رہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حامد۔ محمد حامد، ماشاءاللہ۔ حامد ایک منٹ آپ کھڑے رہیں۔ محمد حامد، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ؟ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کب شروع کیا آپ نے؟ ابھی شروع کریں۔ اچھا، مطلب کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، مطلب یہ شروع ہوا۔ چلو آپ سے بھی ہم سنتے ہیں، آپ نے کیا حفظ کر لیا؟ اما تسالم والنازعات ابصرت۔ اچھا، 3 صورتیں حفظ کر لی انہوں نے، اما تسالون اور والنازعات ابصرت۔ چلو آپ ایک کام کریں، آپ بھی پڑھ کے سنائیں۔ اما تسالون میں سے آپ پڑھیں ان للمتقین مفازا، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کے اور پڑھیں، شاباش۔ یہ لو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ شاباش شاباش ماشاءاللہ۔ ان بچوں سے ہم نے پڑھوا کے دیکھا، اس سے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ دیکھو تعلیم کتنی عمدہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب حفظ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس مدرسے میں حاضری ہوئی ماشاءاللہ، بہت طبیعت خوش ہوئی۔ مولانا کامل صاحب ہیں قاسمی، میں ان سے درخواست کروں گا کچھ 2-3 باتیں مدرسے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ اس ادارے کا قیام 1991 ماہ مارچ میں قیام میں آیا، وجود میں آیا، اور اس کے بعد سے جس وقت یہاں مدرسہ قائم ہوا تھا تو دور دور تک یہاں بستی نہیں تھی، بیابان جنگل تھا، لوگ یہاں دن میں بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کو یہاں قرآن کریم کی آوازیں بلند کرانی تھی، یہاں ادارہ قائم ہوا، اور آج یہاں قرآن کریم کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور الحمدللہ یہاں یتیم، نادار اور کمسن بچے زیر تعلیم ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، شب و روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، جن کا قیام طعام من جانب مدرسہ ہوتا ہے، علاج و معالجہ بھی من جانب مدرسہ ہوتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہیں جن کے کپڑے وغیرہ کی کفالت بھی، بستر وغیرہ کی کفالت بھی مدرسے ہی کے ذمہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت قاری محمد یونس صاحب، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور اللہ کا کرم ہے یہ دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا ہے۔ مدرسے کا تقریباً ہر ماہ کا 1 لاکھ روپے کا خرچ ہے، جس میں اساتذہ کی تنخواہیں بھی ہیں، بچوں کے قیام طعام کا نظم بھی ہے، لائٹ پانی بجلی کا نظم بھی ہے۔ یہاں زمین میں بالکل کھارا اور کڑوا پانی ہے، بذریعہ ٹریکٹر اور ٹینکر یہاں 1000 روپے کا 1 ٹینکر پانی بچوں کو کھانے پینے کے نظم کے لیے آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چل رہا ہے اہل خیر حضرات کے تعاون سے۔ مزید اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ اس ادارے کی طرف مزید توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کو، یہاں اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو دین دوگنی رات چوگنی
اس ادارے کو ترقی کی اور اس کے ترقی کی طرف گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تھا مختصر سا تعارف مدرسہ تجوید القرآن عثمان بن عفان صادق نگر نوح، اس مدرسے کا تعارف. اور اصل میں تعارف تو مدرسے میں آ کر خود آدمی کرے تو مزے کی بات ہے، لیکن مجھے لگا کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے وہ بھائی جو یہاں نہیں آ سکتے ان کو اس مدرسے کا تعارف کرایا جائے، ان کو بھی دکھایا جائے. تو آپ دعا کریں اس مدرسے کے حق میں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پڑھیے بھائی.